افلاطون افلاطون ایتھنز کے ایک معزز اور امیر گھرانے میں 427 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ پورے یونان میں افلاطون کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ دیوتا اپالو کا بیٹا ہے۔ اپالو نے اس کے باپ ارسطون کو یہ خوشخبری خواب میں دی تھی اور اس کا نام ارسطوکلیز رکھا گیا، مگر یہ افلاطون کے نام سے مشہور ہوا کیونکہ اس کا جسم کثریتی بھرا ہوا تھا اور شانے بہت چوڑے تھے۔ یونانی زبان میں پلیٹو کا مطلب بھی چوڑے شانوں والا ہے۔ افلاطون نے ڈرامے لکھے۔ اپنی شاعری اور ڈراموں میں شعری اسلوب کا شاندار انداز اختیار کیا۔ دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر محفلیں سجائیں، خوب موج میلہ کیا، مگر یہ سب کچھ سقراط سے ملنے سے پہلے تھا۔ جب اس سے ملا تو پھر اسی کا ہو کر رہ گیا۔ سقراط سے اس کی ملاقات بھی ایک ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ سقراط طویل مدت سے روز رات کو ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک ہنس کا خوبصورت بچہ اس کے سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ اس کی چونچ میں پھولوں کا ایک خوبصورت ہار ہوتا۔ وہ ہنس ہار سقراط کے گلے میں ڈال دیتا اور پھر ایک مدھر گیت گاتا ہوا غائب ہو جاتا۔ سقراط یہ خواب دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتا رہا اور ہنس کے اس بچے سے ملاقات کا اشتیاق دن بدن بڑھتا گیا۔ ایک دن وہ ایتھنز کے بازار سے گزر رہا تھا۔ ہنس کے بچے کا گیت اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، چوڑے شانوں والا افلاطون یہ گیت گنگناتا جا رہا تھا۔ سقراط نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر مرتے دم تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ دونوں ایک دوسرے کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دونوں کی دوستی ساری دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ سقراط سے مل کر افلاطون نے شاعری چھوڑ دی، ڈرامے نظر آتش کر دیے، ورزش اور پہلوانی سے کنی کترانے لگا۔ بس وہ تھا اور سقراط۔ دنیا کے سب کام بھول کر رانجھا رانجھا کرتی ہیر خود ہی رانجھا ہو گئی۔ سقراط نے بھی اپنا سب کچھ افلاطون کی یادداشت کی زنبیل میں انڈیل دیا۔ اس ہونہار شاگرد نے بھی استاد کی باتوں کو یوں آراستہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ بعد میں آنے والے سب فلسفی، سب دانشور، سب سوچنے والے سقراط ہی کے راستے پر چلنے لگے۔ اپنے شاگردوں کے حلقے میں بیٹھ کر سقراط نے بیج بویا، انصاف کی بات کی، عدل کا فلسفہ بیان کیا، حسن کی تعریف کی، بادشاہوں کے فرائض گنوائے، عام آدمی کی بات کی، معاشرے کو سنوارنے کے گر بتلائے، ناانصافیوں کے خلاف احتجاج کیا، جھوٹے کو آئینہ دکھایا، سچائی کا علم بلند کیا۔ ایتھنز کے حکمرانوں اور جھوٹے بناوٹی لوگوں کو سقراط کی یہ باتیں پسند نہ آئیں۔ انہوں نے سقراط کا گھیراؤ کیا، جھوٹے الزامات لگائے اور ایتھنز کے سب جھوٹوں نے مل کر سچ کو زہر کا پیالہ پیش کر دیا۔ سقراط نے ہنستے ہنستے زہر پی لیا اور حیات جاوداں پا لی۔ افلاطون نے سقراط کے ساتھ بہت وقت گزارا، دن رات سایہ بن کر اس کے ساتھ رہا۔ بس سقراط کے انہی 2-4 گھنٹوں میں افلاطون استاد کے ساتھ نہیں ہوتا تھا جو وہ اپنی لڑاکا بیوی کے پاس گزارتا تھا، لیکن وہ گالیاں، وہ لڑائیاں جو سقراط اور اس کی بیوی کے ساتھ ہوتی تھیں، افلاطون ان کی تفصیل کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر ہی لیتا تھا۔ مرزا غالب کی طرح سقراط کو شاید یقین نہ تھا کہ اس کا شاگرد جو سنے گا کاغذ پر لکھ کر جاوداں بنا دے گا۔ غالب کے شاگردوں نے غالب سے اجازت لے کر اس کے خطوط چھاپے، مگر افلاطون نے یہ کام بغیر اجازت کیا۔ ایک بار ایتھنز میں افلاطون نے سقراط کے بارے میں اپنی تحریر کے کچھ حصے سنائے تو سقراط ہنس کر بولا، ہرکولیس کی قسم، یہ نوجوان بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ افلاطون نے بڑی بھرپور زندگی گزاری، ساری جوانی اپنے استاد سقراط کے پیروں میں گزار دی۔ سقراط کی موت کے بعد جب خود ادھیڑ عمری کی چھاؤں میں دم لینے کے لیے رکا تو مرتے دم تک اپنے شاگردوں کو پہلو میں بٹھائے رکھا۔
इनके साथ रातें गुजारी, उन्हें सब कुछ दिया जो उसने खुद सुकरात से हासिल किया था। सुकरात ने अफलातून को तराश कर हीरा बना दिया। अफलातून ने अरस्तु जैसे साहिब कमाल जहन की तरबियत की। अफलातून ने उस्ताद की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अरस्तु ने अफलातून की हाँ में हाँ ना मिलाई, बल्कि उस्ताद को आड़े हाथों लिया, उसके नज़रियात को तनकीद का निशाना बनाया। वो एकेडमी में बैठकर अफलातून का लेक्चर सुनता। जब लेक्चर ख़त्म हो जाता तो दोस्तों में बैठकर अफलातून के लेक्चर से खामियां ढूंढ ढूंढ कर उनके ख़िलाफ़ दलाइल देता। एक बार एकेडमी के एक तालिब इल्म ने अफलातून से शिकायत की और कहा, अरस्तु ऐसा क्यों करता है? आपकी हर बात को रद्द करने की कोशिश करता है, आखिर ऐसा क्यों है? अफलातून ने मुस्करा कर नाराज़ शागिर्द का गुस्सा ठंडा किया और फिर कहका लगा कर कहा, दरअसल अरस्तु वो बिछड़ा है जो अपनी माँ का सारा दूध पी कर अब माँ को दुलतियाँ मार रहा है। अफलातून 80 साल तक बड़ी हंगामा खेज़ और खुशगवार ज़िंदगी गुजारता रहा। एथेंस के लोग उसे दुनिया का पुरवकार बूढ़ा के अलकाब से पुकारते थे। ये 347 कबल मसीह की एक रात थी। अफलातून के एक शागिर्द की शादी थी। अफलातून उसकी शादी में शरीक हुआ। सारी तकरीब में कुर्सी पर बैठा रहा। सुबह तकरीब ख़त्म हुई तो शागिर्द मौज मस्ती से फारिग होकर जब उस्ताद की कुर्सी की तरफ बढ़े तो अफलातून मर चुका था। सुकरात को जब मौत की सज़ा सुनाई गई तो अफलातून बीमार था। बीमारी के बावजूद उसने दोस्तों से मिलकर जेल के दरोगा से बातचीत की कि वो सुकरात को फ़रार होने की इजाज़त दे दे ताकि वो साथ वाली रियासत में जाकर पनाह ले जहाँ एथेंस के कानून लागू नहीं होते। लेकिन सुकरात ने बात न मानी और जहर का प्याला पी लिया। सुकरात की मौत के बाद एथेंस की हुकूमत के ख़िलाफ़ अफलातून की नफ़रत बढ़ गई। हुकूमत भी उसके ख़िलाफ़ थी। चुनांचे अफलातून एथेंस छोड़कर इटली, सिसिली और फिर हिंदुस्तान चला गया। बकौल विल ड्यूरेंट, जहाँ उसने गंगा जमुना के किनारे बैठकर पंडितों और ज्ञानियों से इल्म फ़न पर बहस की। बहुत कुछ उन्हें दिया और बहुत कुछ उनसे हासिल किया। 12 साल के बाद एथेंस वापस आया, एकेडमी कायम की और नौजवानों को फ़लसफ़े की तालीम देना शुरू कर दी। जैतून के दरख्तों की छाँव में बैठकर अपनी बेमिसाल किताब रियासत यानी रिपब्लिक लिखी। अफलातून का ये यूटोपिया शाहकार अपने मवाद और मौजू के एतबार से फ़लसफ़े की तारीख़ का अहम सतून है। हर ऐद के इंसान ने इससे फ़िक्री प्यास बुझाई है और फ़िक्री इर्तिकाई अमल को आगे बढ़ाया है। फ़लसफ़े की तारीख़ में अफलातून और अरस्तु अहम तरीन नाम है। इनसे पहले तारीकी और इनके बाद रोशनी ही रोशनी नज़र आती है। अफलातून की रिपब्लिक को दुनिया की अहम तरीन किताब, फ़हमो अक़ल की चाबी और आली शान इल्मी ज़हनी ड्रामा कहा जाता है। फ़लसफ़ियाना, सोशल, सियासी, अखलाकी गुज़रगाहों में शायद ये पहला इंसानी सफ़र है। अफलातून ने अपनी ख़याली रियासत के लिए पहली बार समाजी, मुआशरती, मुआशी और सियासी निज़ाम पेश किया है। इसके असलूब को दुनिया के हर बड़े दानिशवर और नक़ाद ने सराहा है। अदल, हुस्न, तालीम, नेकी, कानून, औरत, मर्द, शायरी, ड्रामा, फ़नून लतीफ़ा पर अफलातून ने सैर हासिल बहस की है। फ़लसफ़े को बुनियाद बनाकर अफलातून ने शायरों के अंदाज़ में गुफ्तगू की है। अफलातून शायरी के ख़िलाफ़ है। वो शायरी को नकाली करार देता है, लेकिन शायरी पर एतराज़ भी अफलातून ने शायराना तर्ज़ असलूब में किए हैं। वो अपनी ख़याली रियासत में शायरों के वजूद को गैर ज़रूरी समझता है और उन्हें रियासत से निकल जाने का मशवरा देता है। मिल्टन ने अफलातून की इस तजवीज़ पर बहुत खूब तबसरा किया है। मिल्टन कहता है, अफलातून शायरों और ड्रामा निगारों को रियासत से निकल जाने का मशवरा देता है, लेकिन उसे सबसे पहले इस मशवरे पर अमल करना होगा क्योंकि उसका असलूब और तर्ज़ निगारिश शायराना है और कदम कदम पर ड्रामाई अनासर मौजूद हैं। अफलातून की रिपब्लिक 10 किताबों या हिस्सों में मुश्तमिल है। ये 10 मकाले हैं जिन्हें किताब के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रेट डायलॉग ऑफ प्लेटो भी कहा जाता है। ये 10 किताबें या मकाले ही हैं जिनमें अफलातून ने हुस्न,
عدل، نیکی، خوشی، اخلاق، سیاست اور شاعری پر بحث کی ہے۔ جمہوریہ کی پہلی کتاب میں افلاطون نے عدل و انصاف جیسے آفاقی مسئلے پر بحث کی ہے اور مختلف حوالوں سے عدل اور انصاف کی تعریف کو انفرادیت سے آفاقیت کی طرف پھیلایا ہے۔ اس کتاب کے موضوعات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: تجارتی انصاف، جنگل کا انصاف، سیاسی طاقت کا انصاف۔ مکالمہ سقراط کی ایک مذہبی میلے سے واپسی پر شروع ہوتا ہے۔ وہ افلاطون کے بڑے بھائی گلوکن کے ساتھ مذہبی یاترا سے واپس آ رہا تھا کہ پولی مرکس نے اسے اپنے گھر دعوت پر روک لیا اور لالچ سقراط کو یہ دیا کہ بہت سے لوگ موجود ہیں، چلو تمہیں بولنے اور بحث کرنے کا موقع ملے گا۔ سقراط جو ازل سے گفتگو اور بحث کا بھوکا تھا اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، جہاں پولی مرکس کے بوڑھے باپ کفلس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ گفتگو کا آغاز پولی مرکس کا باپ کفلس بڑھاپے کی افادیت سے کرتا ہے، جہاں پہنچ کر آدمی ہر لالچ اور بری خواہشات سے مبرہ ہوتا ہے۔ کفلس سقراط کو بڑھاپے کے فوائد بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑھاپے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہوں نے جوانی میں غلط کاریوں سے واسطہ رکھا ہو۔ اگلے جہان میں جانے کا خوف صرف اس شخص کو ہوتا ہے جو اس خیال میں گم رہتا ہے کہ اس نے جوانی میں کس کس سے ناانصافی کی ہے۔ بڑھاپے میں ایسا انسان نیند میں ہڑبڑا کر اٹھتا ہے جیسے بچہ خوفناک خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ یہاں سقراط اس سے کہتا ہے کہ یہ انصاف کیا ہے؟ کفلس کہتا ہے یہی کہ انسان سچائی اور صداقت کو برقرار رکھے، کسی کا حق نہ مارے اور کسی سے لی ہوئی چیز اسے واپس لوٹا دے۔ جائز فعل اور عدل یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کا حصہ دیا جائے، اس کو گڈ بزنس جسٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں بیٹھے لوگوں میں بحث کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور سقراط اس سلسلے کو اپنے سوالوں سے طویل تر کرتا ہے۔ انصاف کی تعریف کا ایک رخ یہ بھی بنتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مضبوط اور طاقتور کے سامنے اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہاں سے بحث ریاست اور حکمرانوں تک جا نکلتی ہے اور مختلف تعریفیں سامنے آتی ہیں۔ انصاف اور درست فعل اور عدل کی یہ تعریف ہے کہ جس میں برسر اقتدار طبقے کا فائدہ ہو۔ اقتدار والے جس چیز کو پسند کریں وہی انصاف اور درست ہے۔ قوانین کی ساخت اور تشکیل میں عوام کی رضامندی ضروری نہیں۔ حکمران طبقے کے نزدیک انصاف کے یہ قانون غلاموں اور رعایا کے لیے ہوتے ہیں، جسے حکمران طبقہ سلیو موریلٹی کہتا ہے۔ ایڈمنیتس انصاف کے حق میں ہومر کی چند سطریں پیش کرتا ہے کہ کس طرح بادشاہ کے انصاف سے ملک اور قوم پھلتی پھولتی ہے۔ صحیح بادشاہ وہ ہے جو دل میں خوف خدا رکھ کر حکومت کرے اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اس طرح سیاہ زمین گندم پیدا کرتی ہے، درخت پھل دیتے ہیں، بھیڑیں اپنی تعداد میں اضافہ کرتی ہیں اور سمندر مچھلیوں سے بھرے رہتے ہیں۔ منصف، پاک اور نیک آدمیوں کی نسل کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بے انصاف لوگ کیچڑ بڑے جوہروں میں پھینکے جائیں گے۔ دوسری کتاب سقراط کے اس سوال سے شروع ہوتی ہے کہ معاشرے کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اور اس کی تشکیل میں کون کون سے اصول اور عناصر سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ سقراط کا نظریہ یہ ہے کہ اکیلا انسان ایک معاشرے کی تشکیل نہیں کر سکتا، وہ خود کفیل نہیں، اسے اضافی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کا دست نگر ہونا پڑتا ہے۔ معاشرہ ایک دوسرے کی مدد اور ہم آہنگی سے پروان چڑھتا ہے۔ سقراط اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشرے کے اقتصادی ڈھانچے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو 5 طبقے مرتب کرتے ہیں: نمبر 1 تاجر، دوسرا کسان، تیسرے ملاح یا جہاز ران، چوتھے مزدور اور پانچواں دکاندار۔ سقراط کے خیال کے مطابق ایک معاشرہ صرف اس لیے تشکیل پاتا ہے کہ انسان خود کفیل نہیں ہوتا۔ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم دوسرے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں اور پھر معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ ریاست انسانوں کی ضرورت کی پیداوار ہے۔ سقراط کا خیال ہے کہ کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جنہیں ریاست کے شہری پورا نہیں کر سکتے، اس لیے بیرون ریاست رابطہ کرنا پڑے گا۔
چنانچہ ایک ایسا طبقہ بھی ہونا چاہیے جو بیرون ملک سے چیزیں لا کر شہریوں کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ یہ کام کرنے والے تاجر یا سوداگر کہلائیں گے۔ سقراط یہاں سے اپنی خیالی ریاست کا تانا بانا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ پرسکون زندگی گزاریں گے، فصلیں اگائی جائیں گی، موسم گرما میں کم اور سردی کے موسم میں لوگ زیادہ لباس پہنیں گے، لوگ روٹیاں اور کیک بنا کر پتوں پر رکھ کر کھائیں گے، عبادت کریں گے اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔ لیکن کیونکہ لوگوں کی آبادی بڑھے گی، دولت میں اضافہ ہوگا تو جنگ کا خطرہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایک نئے طبقے کی ضرورت محسوس ہوگی جو سپاہی کہلائیں گے تاکہ وہ ملک کی نگہبانی کر سکیں۔ گلوکن کے سوال کے جواب میں کہ کیا شہری خود نہیں لڑ سکتے، سقراط جواب دیتا ہے کہ ریاست میں ایک آدمی صرف ایک کام کرے گا، سپاہی کا منصب صرف لڑنا ہے، ملکی دفاع ہے جس کے لیے تربیت اور ذہانت ضروری ہے۔ ایک بار سن لیں، سپاہی کا منصب صرف لڑنا ہے، ملکی دفاع ہے جس کے لیے تربیت اور ذہانت ضروری ہے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ خیالی ریاست کی خوشحالی میں لڑائی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک شہر میں ہمیشہ دو شہر ہوتے ہیں، ایک امیروں کا شہر، دوسرا غریبوں کا شہر۔ انسان کیونکہ بنیادی طور پر لالچی ہے، وہ اس پر جو اس کے پاس ہے مطمئن نہیں ہوتا، چنانچہ مزید حاصل کرنے کی ہوس لڑائی کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ تقسیم کی یہ تبدیلی بہت ہی سی تبدیلیوں کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے محافظوں کا ہونا بہت ضروری ہے، چنانچہ ان کا بہتر ذہین، حوصلہ مند اور فلسفی ہونا لازمی ہے۔ افلاطون نے محافظین کی تربیت کے دو حصے بیان کیے ہیں: جمناسٹک فار دا باڈی، میوزک فار دا سول۔ افلاطون نے موسیقی سے مراد آرٹ، لٹریچر، فلسفی اور گیت لیا ہے۔ افلاطون نے سب سے پہلے ادب اور شاعری پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور بتلایا ہے کہ کس قسم کا ادب اور کس قسم کی شاعری خیالی ریاست کے لیے ضروری ہیں۔ افلاطون نے تمام فنون لطیفہ کو نقالی قرار دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تمام کائنات ہر ذی روح حقیقت عظمیٰ کی نقالی ہے۔ اگر چارپائی بنانے والا کاریگر چارپائی بناتا ہے تو یہ چارپائی اس کی تخلیق نہیں بلکہ نقل کی نقل ہے، اس نے اپنے ذہن سے نقل کر کے اسے بنایا، جبکہ چارپائی کا نقشہ جو اس کے ذہن میں ہے وہ بھی اصل نہیں بلکہ خدا نے اس کے ذہن میں مرتب کیا ہے، اس لیے اس کی تخلیق اصل سے 2 منزلیں دور ہے، ٹوائس ریمووڈ فرام ریئلٹی۔ افلاطون نے ریپبلک میں شاعری پر جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان سے بے شک آپ متفق نہ ہوں، لیکن ایک بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور وہ یہ کہ اعتراضات پہلی بار کیے گئے ہیں اور اس سے تنقید کا ایک راستہ نظر آیا ہے۔ افلاطون نے تنقید پر کوئی باقاعدہ کتاب نہیں لکھی، مکالموں میں شاعری پر اظہار خیال کیا ہے، جس نے اسے پہلے باقاعدہ نقاد کی صورت میں ابھارا ہے۔ ان اعتراضات سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے شاگرد رشید ارسطو نے ان اعتراضات کے جواب میں ایک ایسی کتاب بوتیکا لکھ ماری جو آج تک تنقید کی ایک مستند اور تاریخی دستاویز مانی جاتی ہے۔ اگر افلاطون جھنجھلا کر شاعری پر اعتراض نہ کرتا تو شاید ارسطو بوتیکا نہ لکھتا۔ انسان کی جسمانی اور نفسیاتی صورتحال پر بحث کرتے ہوئے افلاطون کہتا ہے کہ انسانی نفسیات 3 دائروں میں گردش کرتی ہے۔ نمبر 1، ڈیزائر ہماری جبلت، فطری خواہش، بھوک اور جنسی طاقت کا منبع ہے، اس کا مرکز کمر ہے۔ دوسرا، ایموشنز، ان کا تعلق روح، خواہش اور حوصلے سے ہے اور ان کا مسکن دل ہے، خون کی گردش اسی کے دم سے چلتی ہے۔ تیسرا، نالج، فکر، دلیل اور ذہانت کو جنم دیتا ہے، اس کا مرکز سر ہے، لیکن اس کا رابطہ مندرجہ بالا دونوں چیزوں سے ہے، عالم روح اور جنس دونوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ پہلی قسم کے انسان جو ڈیزائر کے ضمن میں آتے ہیں مادی دنیا کے کاروبار میں تیز ہوتے ہیں اور یہ صنعت اور کاروبار میں کھپ جاتے ہیں۔
ایموشنز رکھنے والے میدان جنگ میں کار فرما نظر آتے ہیں اور فوجی شعبے میں چلے جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے انسان علم اور خیر کے رسیا ہوتے ہیں، فکر اور محویت میں مسرت تلاش کرتے ہیں۔ سقراط اب خیالی ریاست کے حکمرانوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تاجر پیشہ لوگ صرف صنعت اور پیداوار کا عمل جاری رکھیں گے، حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فوج اور محافظین کا کام صرف سرحدوں کی حفاظت اور بیرونی حملوں سے بچاؤ ہوگا، ان کا کام حکومت کے کاموں میں دخل دینا بالکل نہیں۔ حکومت صرف عالم لوگ کریں گے جن کی رہنمائی فلسفی اور سائنس کرے گی۔ جس طرح علم خواہشات کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح لوگوں کے لیے ایک فلسفی رہنما ضروری ہے۔ اسے افلاطون فلسفی بادشاہ کا نام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی طبقے کی حکمرانی کو افلاطون ریاست کی تباہی کا نام دیتا ہے۔ تاجر کا دل دولت کا شیدائی ہے، وہ ریاست کے شہریوں کی بھلائی کے بجائے اپنی تجوری بھرے گا، اس لیے اس کا حکومت میں آنا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ افلاطون کا نظریہ ہے کہ فلسفی بادشاہ کا انتخاب ادھیڑ عمر میں اور نوجوان شہریوں سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں برائیاں گھر کر جاتی ہیں اور باقاعدہ تعلیم و تربیت کا فقدان ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ اس انتخاب کے لیے افلاطون ریاست میں سے 10 سال کی عمر تک کے بچوں کو تلاش کرتا ہے تاکہ ان کو والدین کے برے اثر سے بچا کر باقاعدہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ ان بچوں کی بلا امتیاز تربیت کی جائے گی اور سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ صلاحیت کی روشنی کہاں چھپی ہوئی ہے۔ ان بچوں کے پہلے 10 سال کھیلوں اور کھیل کے میدانوں میں گزریں گے تاکہ جسمانی طور پر یہ نسل مضبوط ہو اور ڈاکٹروں سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اس تربیت کو افلاطون بے حد ضروری قرار دیتا ہے۔ جسمانی تربیت کے بعد افلاطون اگلے 10 سال موسیقی کے لیے مقرر کرتا ہے، کیونکہ توانا جسم میں حوصلہ اور جمالیات صرف موسیقی پیدا کرتی ہے۔ افلاطون ریاست میں صرف کھلاڑیوں اور باڈی بلڈرز کی فوج نہیں چاہتا، ان میں جمالیت اور حوصلے کی بیداری بھی چاہتا ہے۔ اس کا نظریہ ہے کہ موسیقی کے اوزان اور غنائیت روح کے نہاں خانوں میں اتر کر روح کو بیدار اور شگفتہ کرتی ہے۔ بقول پروٹاگور، موسیقی روح کو پرشکوہ اور توانا بناتی ہے۔ افلاطون مشہور موسیقی دان ڈیمن کے حوالے سے کہتا ہے کہ موسیقی میں ہونے والی تبدیلیاں ریاست کے بنیادی قوانین میں تبدیلیاں لاتی ہیں۔ افلاطون کا خیال ہے کہ موسیقی کردار اور شخصیت پر گہرا اثر مرتب کرتی ہے۔ نہ صرف روح بلکہ جسم کی کئی بیماریوں کا موسیقی سے علاج ممکن ہے۔ کوری بینٹک کا پادری عورتوں میں ہسٹیریا کی بیماری کا علاج بانسری کے میوزک سے کرتا تھا۔ بانسری کی دھن پر وہ ناچتی رہتی تھیں، حتیٰ کہ ناچتے ناچتے تھک کر گر جاتیں۔ جب نیند سے بیدار ہوتی تھیں تو ان کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ موسیقی کی تربیت بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح حد سے بڑی جسمانی تربیت شہری کو وحشی بناتی ہے، موسیقی کا یک طرفہ رجحان شہری کو بے حد یا نرم بنا دے گا۔ چنانچہ 16 سال کی عمر کے بعد میوزک کی تعلیم بند کر دینا چاہیے۔ صرف حمدیہ گیت گانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب طالب علم کی توجہ علم ہندسہ، سائنس اور تاریخ کی طرف دلائی جائے، لیکن یہ علوم اس پر زبردستی نہ ٹھونسے جائیں بلکہ طالب علم کا فطری میلان دیکھا جائے۔ افلاطون نے عورت کو مردوں کے برابر حقوق دیے ہیں۔ اپنی اہلیت کے مطابق وہ ریاست کے ہر عہدے تک پہنچ سکتی ہے۔ اسے صرف ذہانت کے وہ امتحان پاس کرنے ہوں گے جو اس عہدے کے لیے ضروری ہوں گے۔ سقراط نے کسی بھی منصب کے لیے جنس کی شرط عائد نہیں کی بلکہ اس کے لیے اہلیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ سقراط دلیل دیتا ہے کہ اگر کتا ریوڑ کی رکھوالی کر سکتا ہے تو کتیا بھی اس کام کو سر انجام دے سکتی ہے۔ گھوڑا چھکڑا کھینچ لیتا ہے تو گھوڑی بھی اس کام میں پیچھے نہیں۔ چنانچہ عورتوں اور مردوں میں کوئی امتیاز نہیں۔ اگر
عورت اہل ہے تو اسے اعلیٰ منصب دیا جانا چاہیے۔ اچھی نسل اور توانا قوم کے سلسلے میں افلاطون نے شادی سے پہلے میاں بیوی کا صحت مند ہونا ضروری قرار دیا ہے اور اس کے لیے وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ کی شرط لازمی قرار دیتا ہے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ تعلیم، رہن سہن اور شہری آزادی کے سلسلے میں ہر شہری کو جمہوری فضا دستیاب ہوگی۔ ہر شہری اپنی ذہانت سے جو عہدہ چاہے گا حاصل کر لے گا۔ ریاست کی نوکریاں ووٹوں کے ذریعے نہیں بلکہ اہلیت کے معیار پر حاصل کی جا سکیں گی، لیکن یہ مرحلہ ٹریننگ کے بعد طے ہوگا۔ نچلی سطح کی نوکری پر فائز آدمی تربیت اور ٹریننگ کے بعد بڑی نوکری پر جا سکے گا۔ سفارش کے بل بوتے پر وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، صرف ذہانت اور اہلیت اس کی سب سے بڑی سفارش ہوگی۔ افلاطون نے فرد اور ریاست دونوں کو اہم قرار دیا ہے۔ دونوں کو وہ ایک دوسرے کا حصہ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اچھے شہری ہی اچھی ریاست حکومت بناتے ہیں۔ جو عناصر کسی فرد کی تباہی کا باعث بنتے ہیں وہی اسباب ریاست کے زوال کی وجہ بنتے ہیں۔ افلاطون نے طریقِ حکومت کی 5 اقسام بتلائی ہیں: اشرافیہ حکومت، سرداروں کی حکومت، دولت مندوں کی حکومت، شخصی یا ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت۔ اشرافیہ وہ طرز حکومت ہے جسے چند معزز لوگ مل کر چلاتے ہیں۔ یہ سب حکومت کے اہل ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں خرابی کی وجہ سے انہیں زوال آ جاتا ہے۔ سرداری حکومت میں حکمران کسی صاحب عزت شخص کا بیٹا ہوگا، عقل کی بجائے وہ جذبات کا غلام ہوگا، موسیقی اور تقریروں سے لگاؤ رکھے گا۔ ایسا حکمران عموماً کسی بہادر باپ اور فلسفی ذہن کی اولاد ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اسے یہ گلہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے دولت نہیں کمائی۔ چنانچہ ابتدا میں تو وہ دولت سے نفرت کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ دولت کا شیدائی ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے جو اس کے باپ سے مختلف ہوتے ہیں۔ دولت مندوں کی حکومت کو سقراط اولیگارکی کا نام دیتا ہے۔ یہ وہ طرز حکومت ہے جس میں دولت مند طبقہ اپنی دولت کے بل بوتے پر حکومت کرتا ہے۔ پرائیویٹ ملکیت کا رجحان بڑھنے لگتا ہے۔ دولت مند طبقہ دن بدن امیر ترین ہوتا جاتا ہے۔ دولت میں اضافہ کی دوڑ میں حکمران ایک دوسرے سے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور شہریوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد حکومت کے ہاتھ فروخت کریں۔ یہ طبقہ انصاف و عدل کی تعریف بھول جاتا ہے اور ریاست کا سارا نظام چند امیروں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ڈیموکریسی میں ہر کوئی آزادی کی فضا میں سانس لیتا ہے، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے عورت کسی عورت کے خوبصورت فراق کی تعریف کرے۔ سقراط کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں کوئی کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا، غلطی ہو جائے تو ہر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے اور سب مل کر حصہ بانٹتے ہیں۔ سقراط اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میرے نزدیک اشرافیہ سب سے بہتر طرز حکومت ہے اور سب سے بدتر ڈکٹیٹرشپ۔ وہ دونوں طرز حکومت کی اچھائیاں اور برائیاں تاریخی امتیاز سے ثابت کرتا ہے، کیونکہ وہ مثالی ریاست کے لیے اشرافیہ طرز حکومت نہیں، ارسٹوکریسی کو لازمی قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ مثالی ریاست کے لیے اشرافیہ طرز حکومت یعنی ارسٹوکریسی کو لازمی قرار دیتا ہے۔ کتاب کی 9ویں جلد میں روح اور مسرت کی بحث چھیڑتا ہے۔ سقراط کے نزدیک روح اور مسرت کی 3 بنیادی خصوصیات ہیں: ایسی روح جو علم کی متلاشی ہے، ایسی روح جو وقار اور عزت کی متلاشی ہے، ایسی روح جو دولت پسند ہے۔ سقراط پہلی قسم کو اعلیٰ ترین قرار دیتا ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ علم کی محبت اور تلاش ہی انسان کو سچی مسرت سے دوچار کرتی ہے۔ علم کی محبت، سچی مسرت کی تلاش، ظاہر و باطن میں ہم آہنگی، یہی ایک سچے منصف کی تعریف ہے۔ چنانچہ خیالی ریاست میں اسی پر عمل پیرا ہو کر انصاف قائم کیا جا سکتا ہے۔ 10ویں جلد افلاطون نے شاعری کی بحث کو چھیڑا ہے، لیکن یہاں اس کی زبان شاعروں کے لیے تلخی کم لیے ہوئے ہے۔ وہ 50 سال سے زائد عمر کے شاعروں کو ریاست میں آنے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن شرط یہ عائد کرتا ہے کہ وہ نیک، با اخلاق اور شریف ہوں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر شاعری کریں۔ آخر میں سقراط کہتا ہے کہ انسانی صفات کا اصل جوہر انصاف ہے۔ دیوتا منصف انسان کا احترام کرتے ہیں
اور دوسری دنیا میں اس کے سواگت کے لیے نعمت و اکرام اس کے منتظر رہتے ہیں۔